گزشتہ سے پیوستہ پچھلے درس میں ہم سورۃ النور کی دوسری آیت بیان کر رہے تھے، جس میں اللہ رب العزت نے حد زنا کو ذکر کیا اور فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، بدکاری کرنے والی عورت اور مرد دونوں کو 100 کوڑے لگاؤ۔ 100 جو ہے وہ مرد کو لگیں گے اور 100 ہی عورت کو، اس میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ اور ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ یہاں اللہ نے عورت کا نام پہلے لیا ہے، جبکہ سورۃ المائدہ میں چوری کی حد بیان ہوئی ہے، وہاں مرد کا نام پہلے لیا، کیونکہ مالی معاملات میں چونکہ مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے گھر کے لیے نان و نفقہ کا بندوبست کرنا، تو اس لیے زیادہ تر معاملات چوری کے مرد کی طرف سے ہوتے ہیں۔ عورت کا بھی نام لیا کیونکہ عورت بھی کرتی ہے، لیکن مرد کی طرف سے زیادہ تر معاملات ہوتے ہیں، اس لیے مرد کا نام پہلے لیا۔ یہاں عورت کا نام پہلے لیا جا رہا ہے، اس کی وجہ جیسے ہم نے بتایا تھا کہ 2 وجوہات ہیں۔ ایک یہ ہے کہ زیادہ تر اس معاملے میں سرغنہ عورت ہی ہوتی ہے، کہ عورت کی طرف سے کسی قسم کی رضامندی شامل نہ ہو تو مرد کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر دوسری وجہ اس میں یہ ہے کہ عورت کا نام پہلے اس لیے لیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ عورت پہ ہاتھ لگاتے ہوئے کسی کو رحم آئے، چلو صنف نازک ہے، اس کو 100 کوڑے لگائیں گے تو یہ ویسے ہی چل بسے گی، اس لیے پہلے عورت کا نام لیا کہ کسی قسم کی رحم دلی نہیں ہے، حد لگے گی۔ بلکہ اس سے آگے فرمایا وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اللہ کے دین کے معاملے میں تمہیں کسی قسم کی نرمی نہ پکڑے۔ تو یہاں دیکھیے حد کو نافذ کرنا، حدود کو اللہ کا دین قرار دیا گیا، فی دین اللہ، اللہ کے دین میں، یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف نماز روزہ ہی دین ہوتا ہے، بلکہ دیگر احکامات اور اسٹیٹ لیول پہ دین پہ عمل کرنا اور دین کا نفاذ کرنا، یہ بھی اللہ کے دین کا حصہ ہے۔ صرف ایک شخص 4-5 لوگ ایک سوسائٹی میں سے نماز پڑھ لیتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں تو بس بھائی دین پورا ہو گیا، نہیں، اور بھی کئی معاملات ہیں دین کے۔ تو فرمایا فَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ، ہر ایک کو کوڑے لگاؤ۔ یہ جلد سے ہے، یہ چمڑے کا ایک کوڑا ہوتا ہے، اور نہ ہی اتنا سخت ہو کہ جو ہے وہ چمڑی کو دھیر دے، اور نہ ہی اتنا نرم ہو کہ سزا کا احساس نہ ہو، بلکہ درمیانے ٹائپ کا۔ اور جلاد جو مارنے والے ہیں وہ بھی اس طرح معاملہ نہ ہو کہ جیسے اتنی شدت سے مارا کہ جیسے اپنا ذاتی غصہ نکال رہے ہیں، اور نہ ہی اتنی نرمی سے مارے کہ سزا کا احساس نہ ہو، بلکہ ایک درمیانی ضرب جو ہوتی ہے وہ لگائے گا۔ اور 100 کو اگر کسی کو کوئی کمزور ہے تو سزا میں قسط وائز بھی کیا جا سکتا ہے، 25-30 کوڑے آج لگا دیے جائیں، بعد میں جو ہے وہ دوسرے دن، پھر تیسرے دن، اس طرح کر کے۔ جیسے کہ ایک شخص بڑا کمزور تھا تو شراب پیتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تو آپ نے اس کی حالت دیکھی تو آپ نے فرمایا اگر اس کو 10 کوڑے بھی لگیں گے تو یہ مر جائے گا۔ پھر کیا کیا گیا، وہ جو جھاڑو ہوتا ہے اس کو ایک دفعہ مار دیا گیا، جس کے اندر 100 ٹنکے تھے۔ تو اس طرح بھی ہوا ہے۔ تو وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تم اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو حدود میں کسی طرح کی نرمی نہ کرو۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جب تم ان کو سزا دے رہے ہو، حد نافذ کر رہے ہو، تو مومنوں کی ایک بڑی جماعت وہاں پہ موجود ہونی چاہیے۔ اب یہاں پہ چونکہ یہ آیت ہم نے گزشتہ سبق میں بھی بیان کر دی تھی، یہاں ایک امپورٹنٹ بات رہتی ہے، وہ گوش گزار کر کے آگے چلتے ہیں، کہ یہاں اللہ نے کنوارے مرد اور عورت کی جو ہے وہ حد بیان کی گئی، شادی شدہ کی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس جرم کا زیادہ تر ارتکاب یا زیادہ چانسز جو ہیں وہ ان لوگوں کی طرف سے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس جائز ذریعہ نہیں ہے، یعنی جو بے نکاح ہیں، کنوارے ہیں، اس لیے ان کی حد بیان کی گئی۔
شادی شدہ کی بیان نہیں کی گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ ان کے پاس پہلے سے ہی جائز ذریعہ موجود ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر وہ اس جرم کا ارتکاب کرتے ہیں تو ان کی سزا یہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ان کی جرم کی سنگینی چونکہ بڑھ جاتی ہے، اس لیے ان کی شدید سزا رکھی ہے، اور رسول اللہ کی سنت سے اور آپ کے عمل سے ہے۔ کیونکہ ایک شادی شدہ اگر کوئی شخص یا کوئی عورت جو ہے وہ اس جرم کا ارتکاب کرتے ہیں تو دو اعتبار سے ان کے جرم کی سنگینی بڑھ جاتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ نکاح کے معاہدے کو توڑ دیا انہوں نے، یعنی ایک عورت اگر کہیں جو ہے وہ اس جرم کا ارتکاب کرتی ہے شادی شدہ ہو کے، تو اس نے اپنے خاوند کے ساتھ جو ایک معاہدہ ہوا ہے نکاح کی صورت میں وہ اس نے توڑا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جائز ذریعہ ہوتے ہوئے اس نے حرام کا ارتکاب کیا ہے، اس لیے اس کے جرم کی سنگینی بڑھ جاتی ہے۔ اور اس کی سزا کیا رکھی ہے؟ اس کی سزا رجم رکھی ہے کہ عورت کو آدھا تقریباً زمین میں گاڑا جائے گا اور پتھر مار مار کے اس کو قتل کیا جائے گا، یہ اس کی سزا رکھی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حد کو کتاب الحدود میں بیان نہیں کیا، بلکہ اس کا الگ چیپٹر اوپر لکھا ہے کتاب المحاربین، کیونکہ اس جرم کو انہوں نے محاربہ، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ میں شریک کیا، یعنی کہ یہ ایسا جرم ہے کہ جس کو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ میں شمار کیا جائے گا، اس کو انہوں نے محاربہ میں جب ذکر کیا۔ تو بہرحال یہ رجم کی جو سزا ہے یہ شریعت موسیٰ میں تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں تھی، جس کو بعین ہی ہماری شریعت میں برقرار رکھا گیا ہے۔ سابقہ شریعتوں میں جو احکامات موجود تھے، ہماری شریعت میں اگر کوئی خلاف مخالفت نہیں ہے تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جو ہے وہ حدود کو، کچھ احکامات کو پچھلی شریعتوں میں سے اسی طرح آگے جاری رکھا ہے، جیسے یہ رجم کی سزا ہے۔ جیسے ایک یہودی عورت اور مرد کا جو ہے وہ کیس رسول اللہ کے پاس آیا، وہ یہودی تو اس لیے لے کے آئے تھے کہ ہماری شریعت میں رجم کرنا ہے تو چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ریلیف کریں گے، ان کی شریعت میں کچھ آسان سا معاملہ ہوگا تو بات جو ہے رفع دفع ہو جائے گی۔ وہ لے کے آئے رسول اللہ کے پاس، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم اپنی شریعت میں کیا پاتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم بس ایمی ہوائیں چھوڑی۔ انہوں نے کہا جی ہم بس منہ کالا کر کے تو بس گدے پہ بٹھاتے ہیں اور جو ہے وہ چکر لگا کے بس بات ختم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اپنی تورات لے کے آؤ۔ جب تورات لائی گئی اور فرمایا جا ساتھ میں اپنا کوئی سب سے بڑا جو عالم ہے اس کو لے کے آؤ، ابن سوریہ کو لے آئے اور ساتھ میں تورات بھی لے آئے۔ تو ان کا جو عالم تھا وہ رجم کی آیت پہ ہاتھ رکھ کے نا تو دائیں بائیں سے اوپر نیچے سے پڑھنے لگ گیا۔ تو سعد عبداللہ بن سلام کھڑے تھے جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، مسلمان ہو چکے، تو انہوں نے اشارہ کیا یا رسول اللہ نے کیا ہاتھ اٹھائے ذرا، تو ہاتھ اٹھایا تو نیچے رجم کی آیت تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسی طرح رجم کیا مرد اور عورت کو، اور آپ نے فرمایا یا اللہ میں نے تیری اس سنت کو، تیرے اس حکم کو آج زندہ کیا ہے جس حکم کو انہوں نے مردہ کر دیا تھا اور چھوڑ دیا ہوا تھا۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سزا کو بھی جو ہے وہ جاری رکھا۔ لیکن آج فقہا اور علماء سارے اس بات میں متفق ہیں، انکار کیا ہے تو خوارج نے کیا ہے رجم کا، معتزلہ نے کیا ہے، یا منکرین حدیث نے کیا ہے۔ اچھا پچھلے زمانے میں نا ادھر دیکھیے گا، پچھلے زمانے میں رجم کا انکار کرنے کی وجہ ہوتی تھی انکار حدیث، کیونکہ حدیث کے ساتھ ثابت ہے، قرآن سے تو رجم کی والی بات ثابت ہی نہیں، وہ آیت تھی لیکن وہ منسوخ ہو چکی، جیسے گزشتہ سبق میں بھی ہم نے بتایا تھا، تو سنت سے ثابت ہے۔ تو انکار حدیث وجہ بنا اس سزا کو انکار کرنے کا۔ لیکن آج کے زمانے میں ایک اور چیز ایڈ ہو گئی، انکار حدیث پلس مغرب کی مرعوبیت، کیونکہ مغرب کہتا ہے کہ اس طرح کی جو سزائیں ہیں اسلام کی وحشیانہ ہیں، اس لیے جو مغرب سے مرعوب جو ہمارے ماڈرن مفتی ہیں، یہ غامدی فرقہ جو ہے وہ اس فکر میں ہے کہ کس طریقے سے مغرب کو راضی کیا جائے، اور اس لیے بھی وہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو انکار حدیث پلس مغرب کی مرعوبیت، یہ دو وجوہات بنتی ہیں جن کی وجہ سے اس طرح کی سزاؤں کو تعویل کر کے اور غلط ثابت کیا جاتا ہے۔ بہرحال یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل ثابت ہے۔ اگلی آیت سنیے، اگر بات ختم کرتے ہیں۔ فرمایا الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ، زنا کرنے والے مرد نکاح کرتے ہیں صرف زنا کرنے والی عورتوں سے اور مشرکہ عورتوں سے، یعنی ظاہر ہے کہ جس طرح کا مزاج ہو اس طرح کا معاشرے ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ ایک شخص باحیا ہے، با پردہ ہے، اور اس کے گھر میں بھی ماحول اچھا ہے، تو وہ اپنے نکاح کے لیے بھی اس طرح کی خاتون ہی تلاش کرتا ہے۔ لیکن ایک شخص کا مائنڈ کچھ جو ہے تھوڑا سا زیادہ کھلا ہے، کھلا تو نہیں کہیں گے، بس اس کو گندگی کی طرف کہیں گے، تو پھر اسی طرح کی وہ خاتون اپنے لیے تلاش کرنا چاہتا ہے، تو مزاج کی بات۔ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ،
اگر کوئی بدکار مرد ہے تو اپنے لیے بدکار عورت ہی پسند کرے گا اور مشرقہ بھی۔ اچھا یہاں پہ مشرق اور زانی کو اکٹھا کیوں کیا گیا؟ اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح مشرق حقیقی مالک کو چھوڑ کے، حقیقی رب کو چھوڑ کے در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے نا، اسی طرح ایک بدکار مرد یا عورت حقیقی ذریعے کو چھوڑ کے در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، اس لیے دونوں کو اکٹھا کیے، جمع کیا۔ فرمایا والزانیۃ، اور بدکاری کرنے والی عورت لا ینکحھا، نہیں نکاح کرتی، الا زان او مشرک، مگر صرف زانی سے اور مشرک سے، وحرم ذلک علی المؤمنین، اور اس چیز کو مومنوں پر حرام کیا گیا ہے، یعنی مومنوں کو پر اس چیز کو حرام کیا گیا ہے کہ اپنے لیے کسی جائز اور ایک با حیا اور با پردہ خاتون کا انتخاب کریں، اور اگر خاتون ہے تو اپنے لیے ایک حیا والے اور دیوس نہ ہو، بلکہ یہ ہے کہ ایک غیرت والا مرد ہو، اس کا انتخاب کیا جائے۔ یہ اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ انسان جو ہے وہ جب اپنی بیٹی کو رخصت کرنے لگے یا اپنے بیٹے کے لیے گھر میں کوئی جو ہے وہ خاتون لانے لگے، تو اس صورت میں بھی دیکھ لے کہ میں کس کا انتخاب کر رہا ہوں۔ یہ نہیں دیکھنا چاہیے تو گاڑی تو مل رہی ہے نا، چلو گھر تو مل رہا ہے نا، پلاٹ تو نام ہو رہا ہے نا، بس جو باقی ہوگا دیکھا جائے، ایسا نہیں ہے۔ آپ چھوٹی سی چیز کے لیے اپنی بیٹی یا اپنے بیٹے کی زندگی کو کیوں دو پہ لگا رہے ہیں؟ اور ایسی چیز اور ایسے مرد کو کیوں جو ہے وہ آپ انتخاب کر رہے ہیں جو پتہ نہیں جہنم بنا دے بعد میں زندگی کو؟ تو اس کا انتخاب نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے حوالے سے ایک واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی مرثد غنوی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ مسلمان ہو چکے تھے، اور انہوں نے اپنے ذمے یہ کام لگا لیا کہ میں نے مکے کے اندر جو کمزور مسلمان ہیں اور کسی طریقے سے وہ ہجرت نہیں کر پائے، میں نے ان کو وہاں سے اٹھا کے تو مدینے لے کے آنا۔ اور وہ ایسے ہی کرتے تھے، راتوں رات جاتے، جو ہے کہ سفر کرتے، مکے پہنچتے، اور پھر راتوں رات جو ہے وہ مکے کے اندر گھوم پھر کے دیکھتے کہ کون کمزور مسلمان ہیں، ان کو اپنے کندھے پہ بٹھا کے، آپ بلیو کیجئے کتنا لمبا سفر ہے مکے سے مدینے، کندھے پہ بٹھا کے تو ان کو جو ہے وہ مدینے چھوڑا کرتے تھے۔ کہتے ہیں ایک رات میں اسی طرح مکے پہنچا تو میں ایک دیوار کے قریب سے جو ہے وہ چھپتے چھپاتے جاتے، دیوار سے قریب سے جا رہا تھا، تو وہ عناق نامی عورت جس کے ساتھ ان کا جاہلیت میں کچھ تعلق تھا اور اس کے ساتھ جو ہے وہ کچھ وقت گزرتا تھا ان کا، تو وہ عورت جو ہے اس نے پہچان لیا کہ مرثد ہے، تو وہ قریب ہی بھاگتے ہوئے کہا مرثد تم؟ نے کہا میں، ہاں میں ہوں۔ تو کہا آ جاؤ پھر آج کی رات ہمارے ہاں بسر کرو۔ تو مرثد کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حرم اللہ الزنا، اللہ رب العزت نے اس فعل کو، اس جرم کو حرام قرار دیے، اب میرا تیری طرف دیکھنا بھی جرم ہے اور گناہ ہے۔ یہ جس شریعت کا میں پابند ہوں، جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، وہ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے۔ تو جب اس نے یہ بات سنی اس عورت نے، اس نے شور ڈال دیا، اس نے شور ڈال دیا کہ اس طرح جو ہے وہ یہ شخص جو ہے وہ تمہارے لوگوں کو اٹھا کے لے کے جاتا ہے۔ برسد کہتے ہیں میں تھوڑا سا بھاگا اور پیچھے جا کے ایک پہاڑ تھا وہاں غار میں چھپ گیا، بعد میں پھر آیا اور ایک بندے کو اٹھا کے مدینے لے گیا، اور میں نے پھر رسول اللہ سے اجازت طلب کی، یا رسول اللہ خواہش ہے، تو جی فرمائیے۔ کہا یا رسول اللہ اس طرح عناق نامی عورت ہے اور اس کے ساتھ میرا ایک تعلق تھا، تو کیا میں اسے نکاح کر سکتا ہوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، اتنے میں اللہ نے یہ آیت نازل کی، فرمایا الزانی لا ينكح الا زانیۃ و مشرک، بدکار مرد بدکار عورت ہے، والزانیۃ لا ينكح الا زان او مشرک، اور بدکار عورتیں ہیں تو پھر بدکار مرد ہیں، وحرم ذلك على المؤمنین، مومنوں پر یہ معاملہ حرام ہے۔ تو بہرحال یہ جو پہلا رکوع ہے اس میں 3 حدود بیان کی گئی ہیں، حد زنا، حد قذف اور حد لعان۔ انشاءاللہ کل یہ حد قذف جو ہے اس کو ذکر کر کے آگے چلیں گے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔